میں داخل ہونے، جہنم سے دور رہنے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، خرچ کرنے، عبادات اور معاملات کو درست کرنے کی جس طرح تلقین کی ہے، بالکل اسی طرح آپ نے آخری زمانے میں کچھ واقعات ہوں گے، کچھ نشانیاں پائی جائیں گی، کچھ حادثات ہوں گے، ان کا بھی تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کے ماننے والے ان چیزوں کے بارے میں اچھی طریقے سے جان لیں، علم ہو جائے کہ آخری ٹائم، آخری وقت میں ایسے ایسے لوگ آئیں گے۔ وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کو علم نہیں ہوگا، آپ کو جانکاری نہیں ہوگی، تو ہو سکتا ہے ماننا کسی اور کو ہے اور آپ مان کسی اور کو بیٹھو، جاننا کسی اور کو ہے، آپ جانو کسی اور کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا سَيَكُونُ بَعْدِي كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ دیکھو میرے بعد 30 بڑے بڑے جھوٹے، مکار، فسادی، حرامی قسم کے نبوت کے دعوے دار ہوں گے۔ 30 بڑے بڑے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے تو بہت ہوں گے۔ ابھی میں پیپر پڑھ رہا تھا، رمضان کی شروعات میں بہار کے کسی صاحب کو شوق آیا، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ابھی جلدی پیپر میں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دیا ہے کہ 30 بڑے بڑے دعوے دار ہوں گے نبوت کے، جھوٹے دعوے دار ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، کام ان کا کچھ نہیں ہوگا، کرنے کے لائق کچھ نہیں ہوں گے، مگر ان کو جو کام ملے گا وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے نبوت کو تازہ کرنا ہوگا۔ آج بھی ایمان والوں کو یہ بات معلوم ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی ذات کو آخری رسول بنایا ہے جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی قانون ضابطہ رب کا نہیں آئے گا۔ ایک رب جس نے آخری نبی کو آخری کتاب، آخری شریعت، آخری ضابطہ دے کر کے بھیجا ہے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا، نہ کوئی رسول ہوگا، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کے بعد نبوت کا کسی بھی طرح کا دعویٰ کرتا ہے، کل دعوت نبوت بعدہ ضلال، نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا ہر طرح کا دعویٰ یہ گمراہی۔ برے صغیر ہندوستان اور پاکستان میں جب ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، قادیان میں ایک صاحب کو ملکہ وکٹوریہ کے لوگوں نے سمجھایا کہ دیکھ اچھا موقع ہے تو اس کو اس کام کے کرنے کا، اور اس نے شروع کر دیا نبی علیہ السلام کی ذات پر اس نے حملہ کیا۔ وہ آدمی ایک آنکھ کا کانا تھا، اور دجال کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ وہ دائیں آنکھ کا کانا ہوگا، اس کی آنکھ ابھری ہوئی ہوگی، آنکھیں ابھری ہوئی ہوگی، ایک تو دائیں کا کانا ہوگا، اس کے بعد دوسری آنکھ جو ابھری ہوگی۔ ٹھیک وہ دجال، اس کی ایک آنکھ گڑبڑ تھی۔ حقیقی دجال تو آخر میں آئے گا، وہ قادیانی سب سے بڑا دجال نہیں تھا، لیکن دجال کو فسادی، جو لوگوں کو فساد میں، فرار میں مبتلا کرے، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت پر حملہ کر دیا۔ عصر حاضر میں جو بہت سارے فتنے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ اس وقت مہدی منتظر کا، مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھرانے سے ان کا تعلق ہوگا، آپ تشریف لائیں گے، لیکن ان کا نام کیا ہوگا، کہاں کے ہوں گے، صفتیں کیسی ہوگی، کتنے سال تک رہیں گے، کام کیا کریں گے، وہ حدیثوں میں موجود ہے، ایک دم اتھینٹک حدیثیں ہیں، اس میں کسی شک اور شبہے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے چندے کی روایتیں سنتے چلیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد ترمذی میں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عربوں کا ایک آدمی بادشاہ ہوگا جس کا تعلق میرے گھرانے سے ہوگا، میرے گھرانے سے نہیں، اللہ کے نبی کے گھرانے سے ہوگا۔ مہدی ہوگا، عربوں کا بادشاہ ہوگا، لیکن نبی کے گھرانے سے ہوگا،
नबी अलैहिस्सलाम के घराने से होगा। आगे आप फरमाते हैं कि उसका नाम और मेरा नाम, उसके बाप का नाम और मेरे बाप का नाम यकसा होगा। यानी उसका नाम भी मोहम्मद होगा जैसा मेरा नाम मोहम्मद है, उसके अब्बा का नाम भी अब्दुल्ला होगा जैसा कि मेरे अब्बा का नाम अब्दुल्ला। मजीद बताई आपने, अब आपने कोई तफसील बताई। आपने बताया अल महदी मिन्नी, महदी मेरे घराने से होगा। अदल तबहती, पेशानी उसकी चमकदार होगी, कुशादा पेशानी होगी, पतली नाक वाला होगा। वो जमीन को अदल और इंसाफ से भर देगा, जबकि जमीन जुल्म से, ज्यादती से भरी हुई होगी। जैसे आज जमीन भरी हुई है, जुल्म से, ज्यादती से, हुकूक की पामाली से जमीन भरी हुई होगी। लेकिन जब महदी आएगा तो क्या करेगा? 7 साल के अंदर महदी आएंगे तो 7 साल के अंदर पूरी दुनिया को अदल और इंसाफ का पैगर बना देंगे। जमीन के खजाने अल्लाह सुब्हानहू व तआला खोल देगा। लेकिन जब महदी हकीकी आएंगे तब, डुप्लीकेट महदी आएंगे तब नहीं। एक और रिवायत में आपने फरमाया अल महदी मिन्नी तरती, महदी मेरे खानदान के होंगे, मेरे वालिद फातिमा, फातिमा की औलाद से होंगे। ये अबू दाऊद की रिवायत है। एक और रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि महदी आएगा तब, आपने फरमाया यखरुजु बि आखिरी उम्मती अल महदी, आखिरी जमाने में, फितने फसादात के जमाने में महदी निकलेगा, आखिरी टाइम होगा। ये देखिए अभी आ जाएगा। जमीन अपने खजाने, जमीन अपनी सरसब्जा और शादाबी को जाहिर करेगी। जमीन में जो काफसारी होगी वो खत्म होगी। उम्मत ऐशो आराम में जिंदगी गुजारेगी। 7 साल वो रहेंगे, 7 साल से ज्यादा उनकी जिंदगी नहीं होगी। ये जो रिवायतें मैंने पेश की हैं, इनके पेश करने का एक खास मकसद है। मकसद ये है कि कोई 15 साल के आसपास एक साहब है, उनका नाम है शकील इब्न हनीफ। दरभंगा बिहार का एक जिला है और उस जिला का एक गांव है उस्मानपुर। शकील इब्न हनीफ वहां से इनका ताल्लुक है। ये मुलाजमत के लिए दिल्ली आए तो कारोबार पे अच्छा चला नहीं, लेकिन दिमाग में बिगाड़ था और उभरने की ख्वाहिश थी। पोस्ट, कुर्सी बड़ी अजीब चीज थी, बहुत से लोगों का दिमाग खराब कर देती। तो इनको ये मौका मिला बताने का, बिहार के कुछ लोगों को समझाने का मौका मिला इनको कि मैं ही महदी अलैहिस्सलाम हूं जो मैं आ गया हूं। जबकि इनका नाम शकील है, इनके अब्बा का नाम हनीफ है और इनका ताल्लुक बिहार से। हिंदुस्तान की सरजमीन बड़ी अजीब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूरब की तरफ उंगली उठा करके आपने कहा था, जब अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मदीनतिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, तो किसी सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह उदुल्लाह अन युबारिक लना फी इराक़िना, फक़ाला हुनालिका ज़लाज़िल वल फितन व मिन हुना यक़ूलु क़र्नुश शैतान। अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाह मेरे शाम में खैर बरकत दे दे, अल्लाह मदीना में खैर बरकत दे दे, अल्लाह यमन में खैर बरकत दे दे। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी थोड़ा इराक के बारे में, पूरब के बारे में भी आप दुआ करें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहां फितने होंगे, फसादात होंगे, ज़लज़ले आएंगे, वहां शैतान की सींग निकलेगी। जब पूरा एरिया देखिएगा, सबसे बड़े दज्जाल और फसादी किस्म के लोग जो बसरा में और कोफा में पैदा हुए, 17 हिजरी में जब से बस जो है कोफा बसा है, फौजी छावनी जब से बना है, आज तक कुछ ना कुछ निकलते चले आ रहे हैं। वो खुर्दा थोड़ा सा पूरब वाला हिस्सा हिंदुस्तान को भी मोहित है। इन्होंने जब आए साहब शकील साहब, तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली में एक जगह नबी नगर, वहां कुछ अपने लोगों को, हवारियों को इकट्ठा करना शुरू किया। महदी होने की जो है तबलीग की, मसीह होने की तबलीग करना शुरू किया। तो लोगों ने वहां से उनको निकाल दिया, हटा दिया। फिर एक और जगह उन्होंने ये रास्ता ही इख्तियार किया, एक और जगह। अब हाल ये है कि ये इस वक्त औरंगाबाद का जो एरिया है, औरंगाबाद का एरिया, उसमें एक गांव है जहां उनकी पूरी आबादी रह रही है। और इससे ज्यादा तकलीफ की बात यह है, जिसके लिए खुतबा देने खड़ा हुआ, इससे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि हमारे कुछ मुसलमान भाई
कुछ मुसलमान भाई, कुछ ईमान वाले भाई उसको फॉलो करते हैं। यहाँ भी उनको जमाने में भी हमारी तरह नमाज पढ़ते हैं, हमारी तरह रफेदन करते हैं, घुटनों से टकने से टकना मिला करके खड़े होते हैं, सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं, मगर उनका ये अकीदा है कि जो शकील है ये महदी है। ये अफसोस की बात है, ये कुफरिया अकीदा है। अल्लाह के बंदो, इस्लाम के मानने वालों, कुरान को इख्तियार करने वालों, नबी करीम अलैहिस्सलाम को फॉलो करने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देने वालों, याद रखो ये कुफरिया अकीदा है। महदी आखिरी जमाने में आएंगे, आखिरी जमाने में आएंगे। उनके आने की रहने की मुद्दत 7 साल होगी। ये साहब तो 15 साल से रहे हैं, ये तो 15 साल से रहे। नाम इनका शकील है, हदीस में बताया गया कि उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके अब्बा का नाम मोहम्मद होगा। इनका नाम शकील है, इनके अब्बा का नाम हनीफ है। ये अदबी है, ये हिंदुस्तानी है, वो अरबी होंगे। उनके जमाने में अदल और इंसाफ का बोलबाला होगा। इसी पर इत्तेफाक नहीं किया इन्होंने। एक बात और कही कि वो ईसा इब्न मरियम भी, वो ईसा अलैहिस्सलाम भी। महदी की बात सिर्फ इत्तेफाक नहीं हुई इनको, इन्होंने आगे बढ़ करके एक कदम आगे बढ़ करके इन्होंने कहा कि ये ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं और इनके दावे मौजूद हैं। इनके मानने वाले धड़ल्ले के साथ कहते भी हैं कि वो ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो आसमान पर उठा लिया, पर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने तो उनको उठा लिया, आसमान पर उठा लिया। अब कहां है वो? आएंगे, कहां आएंगे? 2 फरिश्तों के सहारे कपड़ा ओढ़े हुए दिमश्क शाम की मस्जिद के मशरकी मनारे पर वो उतरेंगे, शाम में उतरेंगे। 2 फरिश्तों के जरिया उतरेंगे, अभी नहीं उतरेंगे, आखिरी टाइम उतरेंगे। हिंदुस्तान में नहीं उतरेंगे, वो शाम में, सीरिया में उतरेंगे। इसको याद रखिए, शाम और सीरिया में उतरेंगे ईसा अलैहिस्सलाम। और एक ईमान वाले का, मुसलमान का अकीदा है, जो अल्लाह के कलमा को, रसूल के कलमा को पढ़ता है, उसका अकीदा है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर जिंदा उठा लिया जब उनके जमाने के यहूदियों ने उनको सूली में लगा। वहां मौजूद है। आखिरी जमाने में वो उतरेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके जरिया से दज्जाल का खात्मा करेगा, दज्जाल का खात्मा करेगा। कुरान हदीस में मौजूद है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल की पेशानी पर जो यहाँ लिखा होगा कि वो काफिर हो, बैना है नहीं, उसके दोनों आंखों के बीच में लिखा होगा कि वो काफिर। यक़रअहु कुल्लु मुमिन, हर ईमान वाला उसको पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे पढ़ा लिखा ना हो। ईमान की बुनियाद पर उसको पढ़ लेगा, जान लेगा कि यह फसादी है, यही दज्जाल है जिसके आने के बारे में जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी, यही दज्जाल। ये साहब कह रहे हैं कि असल में जो दज्जाल है ना, वो अमेरिका और फ्रांस है। मतलब जब से लोग काफिर है ना, तो अमेरिका में आप लिखेंगे अलिफ मीम रा या और काफ अलिफ, तो ये अमेरिका का जो ये काफ और अलिफ है ये ले रहे हैं, और फ्रांस में जो फा और रा है ये ले रहे हैं। तो कहते हैं कि काफिर का मतलब ये है कि अमेरिका और फ्रांस ये काफिर मुराद है। और ये जो है कत्ल करने वाली चीजें हैं, उससे मुराद क्या है? ये जो फाइटर तैयारे हैं वही है। अगर फाइटर तैयारे बताना था और इलाके और जगहों की तायीन ही करनी थी काफिर से मुराद, तो क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जबान में कोई कमी थी क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कह सकते थे कि काफिर लिखा होगा, तो आप ये भी कह सकते थे कि वो काफिर का मतलब फ्रांस और अमेरिका। हर चीज की एक हद होती है, जिहाद की हद होती है। असल बात यह है कि ऐसे लोग तो लगाने के लायक नहीं होते, लेकिन जब इनके फितने बढ़ते हैं तो मजबूर होकर के आगे इन लोगों को बताना पड़ता है कि काफिर एक इस्तिलाह है जो मुसलमान नहीं होगा, इनकार करने वाला होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसका जिक्र किए हुए हैं, बाकायदा उलमा ने किताबें लिखी हैं, और जहां भी मौजूद है किताबुल फितन, फितनों का बयान, फसादात का बयान बाकायदा मौजूद है। सही मुस्लिम में किताबुल फितन है, सही बुखारी में किताबुल फितन है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि जब मुसलमा कज़्ज़ाब आया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास, तो उसने कहा कि अगर आप हुकूमत
اپنے بات مجھے دے جاؤ نا تو میں آپ کی بات مان لوں گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا, آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, آپ نے کہا اگر تم ٹہنی مانگے نا تو میں تجھ کو ٹہنی دینے والا نہیں ہوں, ٹہنی بھی نہیں دے سکتا, یہ میں تجھ کو وہی سمجھتا ہوں جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے. خواب میں دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن دکھائے گئے, تو آپ کو بہت گرا گزرا, تو آپ سے کہا گیا کہ پھونکو. آپ نے پھونکا, دونوں کنگن اڑ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ دونوں جھوٹے نکلیں گے, ایک جھوٹا مسلمہ کذاب اور دوسرا اسود انسی, یہ جھوٹے نکلے. وہ کہہ رہے میں عیسیٰ بھی ہوں, میں مہدی بھی ہوں. تو عیسیٰ کا تو کوئی ابا ہے نہیں, ان کا تو باپ موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو دجال کو قتل کریں گے مقام لد پہ. مقام لد یا اسرائیل کا یہ دیش بھی ہے. آپ کے لیے ایک بات یہ بھی معلوم ہے, اسرائیل کا یہ دیش مقام لد ہے. جب قادیانی تھا تو اس نے مقام لد کی تحریف کرتے ہوئے اس کو لدھیانہ سمجھ لیا. لدھیانہ یہاں جو اپنے یہاں پنجاب میں موجود ہے, اس نے کہا ان اول بلدۃ قامت الاشرار فی اہل یہانا بلدۃ یقال له اللودیانہ وہی بلدۃ یقتل مسیح علیہ السلام الدجال. برابر اس کی عجیبی زدہ انگلش کو عربی ہے, کوئی صحیح عربی نہیں ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہماری مخالفت لوگوں نے جس شہر میں کی وہ لدھیانہ ہے. لد سے اس نے لدھیانہ سمجھ لیا. کتنی جانکاری تھی اس کو پتہ نہیں, کہاں سے پڑھا ہوا تھا, عربی عبارت بھی صحیح سے نہیں پڑھ پاتا. یہی وہ جگہ ہے جہاں لوگوں نے میری مخالفت کی. وہ لد وہاں ہے فلسطین کے علاقے میں. لدھیانہ فلسطین نہیں ہے, جگہ دوسری ہے. آپ یاد رکھیے جگہوں کو, اصطلاحات کو سمجھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہے مسیح علیہ السلام کی جہاں تک نگاہ جائے گی, سانس پہنچے گی, لوگ مرتے ختم ہوتے چلے جائیں گے. وہ جب دجال مسیح علیہ السلام کو دیکھے گا نا تو وہ گھلنے لگے گا, جیسے نمک جو ہے پانی میں گھلتا ہے, بالکل اسی طرح گھلتا رہے گا, لیکن اس کو پکڑ کر کے وہ قتل کریں گے. مقصد یہ ہے ان چیزوں کے کہنے کا وہ یہ کہ یہ سب اصطلاحات ہیں. یہ مسیح علیہ السلام کا جو خروج ہے, مسیح علیہ السلام کی جو آمد ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر آنا ہے, یہ آخری ٹائم ہوگا جس وقت لڑائیاں جاری ہوگی, شام کی لڑائی جاری ہوگی, عراق کی لڑائی جاری ہوگی, فتنے فسادات ہوں گے. اس موقع پر قرب قیامت کے ٹائم یہ چیزیں واقع ہوں گی. یہ چیزیں اس وقت واقع ہوں گی جب قیامت کا ٹائم قریب آ جائے گا. یہ ابھی کا واقعہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے, نہ بھی اس کی ضرورت. اس کے بچنے کا طریقہ کیا, وہ طریقہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیے, آپ حدیث پڑھیے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو دین کی جانکاری لینی ہو تو اپنے علماء سے جڑیے, اپنے علماء سے, مساجد کے اماموں سے جڑیے, یا جو لوگ دین کے جانکار ہوں, اتھینٹک جانکار. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو وہ آدمی جو تقریر وغیرہ کر دیتا ہے, کوئی ضروری نہیں کہ اس کے پاس بہت پختہ جانکاری ہو, چند چیزیں ہیں آدمی تقریر کر دیا. اصل جو جانکار ہیں دین کے, بمبئی میں بھی بہت سارے علماء ہیں اہل علم ہے جمعیت کے ساتھ, اور ان کے علاوہ بھی اہل علم سے آپ جڑے رہیے, اہل علم سے جڑیے. آپ کو مسئلے مسائل معلوم کرنے ہوں, آپ کو پتا چلے کسی نے آپ کے دل میں کچھ بات ڈالی, یہ تو ذہن سے نکال ہی دیجیے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں, یہ ذہن سے نکال دیجیے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے, وہ آخری زمانے میں نزول فرمائیں گے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ چیزیں بیان کر دی ہیں, اور آخری ٹائم میں آئیں گے. اس لیے قرآن پڑھیے, حدیث پڑھیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ کہف کی ابتدائی جو 10 آیتیں ہیں نا, ان کو پڑھنے کا حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے ابتدائی 10 آیتوں کو پڑھانا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا, بعض روایات میں جمعہ کے دن سورہ کہف میں پڑھنے کا بھی ذکر ہے, اس لیے ضروری ہے. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ اس طرح کی جو دعوے ہیں نا کوئی نئے نہیں ہے, پرانے زمانے سے ہر آدمی جس کو
کچھ دل میں آیا، چند باتیں پیش کر دی اور کھڑا ہو گیا. بہت سارے لوگ تو کھانے کعبہ میں کھڑے ہو کر کے کہتے تھے میں بھی مہدی ہوں، میں بھی عیسیٰ ہوں. آپ دے دیے اللہ سے، آپ کو مرنا ہے، ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے. جو بھی آیا ہے وہ یہاں باقی نہیں رہے گا، سارے لوگ ختم ہوں گے. ہر ایک کو اپنے اپنے کاموں کا، کرموں کا حساب دینا ہوگا. ذات کی کبھی ہوتی ہے تو کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھا بھی دیتا ہے. ایک روایت پڑھ کر کے آگے بات پیش کرتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب صفات المنافقین. ایک آدمی تھے اللہ کے ولی کے پاس. آپ پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا، قرآن نازل ہوتا تھا تو قرآن لکھا کرتے تھے. مسلمان تھے، ان کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، وہ نصرانی ہو گئے اور کہا کہ محمد کو اتنا ہی پتا ہے جتنا میں لکھتا تھا. یعنی انہوں نے اپنی طرف نسبت کی، نہیں کچھ پتا نہیں، جسے لگتا تھا کہ وہی بھیجتے تھے. تو کچھ دنوں کے بعد وہ مر گیا، جا کے نصرانی ہو گیا اور مر گیا. تو جہاں نصرانیوں نے اس کو دفن کیا تھا، جیسے شام کے ٹائم اس کو دفن کیا تو صبح زمین میں قبر میں اس کو نکال کے پھینک دیا. قبر میں نکال کے اس کو پھینک دیا. ان لوگوں نے کہا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ایسا کیا. پھر انہوں نے دفن کر دیا. پھر دوسرے دن زمین میں قبر میں اس کو نکال کے پھینک دیا. پھر انہوں نے ایسا کیا، پھر پھینک دیا، انہوں نے چھوڑ دیا. عبرت کی چیز ہے، عبرت کی جائے، پکڑ لے گا جس دن. شدید، یاد رکھنا وہ رب جب پکڑتا ہے رسی والوں کو تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوگی. وہ تو ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، آپ کو سنبھلنے کا چانس دیتا ہے. ایک اور واقعہ موجود ہے، علامہ البانی نے اس واقعے کی سند کو حسن قرار دیا ہے. ایک آدمی تھا، وہ شراب پی کے آتا تھا اپنی ماں کو. جب اس کی ماں گھر ہوتی تھی آتا تھا تو کہتی تھی کہ نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے. تو کہتا تھا کیا کر رہے کہ میرے کھینچو کر رہے، نماز نہیں پڑھا. مر گیا. جب وہ مرا دفن کر دیا لوگوں نے. عصر کا ٹائم ہوتا تھا، اس کی قبر پھٹ جاتی. وہ نکلتا تھا، قبر سے نکلتا تھا اور ڈھینچو سے گدھے کی آواز ہوتی ہے، ایسے کرتا تھا. پھر قبر میں واپس چلا تھا، قبر برابر ہو گئی. لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا، ان کو پتا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ایسا تھا کہ شراب پیتا تھا، نماز نہیں پڑھتا. جب اس کی ماں کہتی تھی کہ نماز پڑھ لے تو کہتا تھا کہ کیا ڈھینچو کر رہی ہے، اب سزا اللہ نہیں دے رہے. کبھی ایسا نہ ہو کہ اللہ تم کو تمہاری قبروں سے باہر کر دے. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جانور بنا دے. تم عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، مہدی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہو. ایک ادبی ملک میں پیدا ہونے والا شخص وہ کہہ رہا کہ میں جو ہے مہدی ہوں. یعنی اسلام کے شاعر اتنے آسان ہو گئے ہیں، اتنے ہلکے ہو گئے ہیں کہ ہر آدمی جس کے بھی دل میں بات آتی ہے کھڑا ہو جاتا ہے. دنیا کی جو پسے پردہ کچھ طاقتیں ہیں وہ ایسے لوگوں کو کھڑا کر کے اسلامی نظام، اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے کے لیے کھڑا کرتے ہیں. اس لیے ایمان والوں یہ ضروری ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین اللہ، برابر میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، حق پر برقرار رہے گی. چاہے جتنے فتنے فسادات قسم کے لوگ آئیں گے، فسادی لوگ آئیں گے، نبوت کے دعوے دار آئیں گے، مہدی کے دعوے دار آئیں گے، عیسیٰ کے دعوے دار آئیں گے، یہ امت ایک جماعت ان کو رد کرتی رہے گی، ان کا رد کرتی رہے گی، ان کو ختم کرتی رہے گی. دلائل کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، اصول کی بنیاد پر ان کا خلا تما کرتے رہے. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، حق پر برقرار رہیں گے. وہ بتائیں گے کہ دیکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب مکمل ہے، اس کے رسول کی سنت مکمل ہے، رسول کی باتیں مکمل ہے، اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور تیری جو صفتیں ہیں ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، اس جماعت کو وہ لوگ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے جو اس جماعت کو بے عزت کرنا چاہیں گے.
اس جماعت کی مخالفت کریں گے، اس جماعت کو پست کرنا چاہیں گے، پست کرنا چاہیں گے، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوئے تو لوگ کہیں گے کہ چلیے آپ امامت کروائیے، تو مہدی علیہ السلام سے کہیں گے آپ چلیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ امام مومن، جو امام ہوگا نا وہ آپ لوگوں میں سے ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی امامت مہدی علیہ السلام کریں گے۔ عیسیٰ الگ ہے، مہدی علیہ السلام الگ ہے، مہدی علیہ السلام ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کریں گے۔ تکرمت اللہ لہذہ الامہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کی جو عظمت رکھی ہے اس عظمت کی بنیاد پر یہ باتیں میں نے خلاصے کے طور پر جو پیش کی تفصیل کے ساتھ ان کو چند لاجے میں چند جملوں میں اگر ہم کہنا چاہیں تو یہ ہے کہ ہمارا اور ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن اور سنت کی باتیں مکمل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے ذریعہ راضی ہونا تھا وہ ساری چیزیں بتا چکا ہے، حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی۔ جن چیزوں کو آنا ہے ان کی صفتیں بیان کر دی ہیں، ان کے اوصاف بیان کر دیے ہیں، جگہیں بیان کر دی ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے تو اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو اپنے جانکاروں سے پوچھو۔ مثلا مہدی علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے صحیح حدیثوں میں کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، وہ فاطمہ علیہ السلام کے جو ہے گھرانے سے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ان کا تعلق ہوگا، 7 سال تک وہ رہیں گے۔ اصل بات جو ہے وہ 7 سال تک وہ رہیں گے اور 7 سالوں میں زمین کے اندر عدل و انصاف بھر دیں گے، جبکہ زمین ظلم سے اٹی پٹی ہوگی، بھری ہوگی۔ 7 سال وہ رہیں گے، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، زمین کے اندر مال و ملال کی فراوانی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کرائیں گے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا میں نزول فرمائیں گے، سیریا میں آئیں گے، شام میں آئیں گے، مشرقی مسجد کے منارے پر وہ اتریں گے اور دجال کو وہ قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر باپ کے جو ہے وہ پیدا کیا، سورہ مریم میں تفصیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس لیے یہ بنیادی چیزیں تھیں جو یہاں پیش کی گئی ہیں۔ آپ سے نوجوانوں سے گزارش ہے، خصوصی طور پر نوجوانوں سے گزارش ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ وہاں کھولتے ہیں یوٹیوب پر جا کر کے، ٹویٹر پر اور دیگر جو رابطے ہیں اور وہیں سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ نہیں سوچتے کہ اچھا جوان جو ہے نا، نوجوان کیونکہ خون گرم ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، دین کے مطابق عمل کرنے کا ایک اسپرٹ ہوتی ہے، اور چاہے کرنے کی جو ہے جدوجہد ہوتی ہے تو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ضرور کام کیجئے، لیکن اس دائرے میں جس دائرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمارے اور آپ کے لیے بیان کر دیا ہے۔ جذبہ کی قدر وہاں تک ہے جب وہ شریعت کے دائرے میں ہو، شریعت کے حدود میں ہو۔ جب شریعت کے حد سے، شریعت کے دائرے سے بات ہو جائے گی تو پھر آپ کے لیے فائدے مند نہیں ہے، پھر تو آپ کے لیے فتنہ ہے، فساد ہے۔ اس لیے بھی کہ اگر آپ نے یہ عقیدہ رکھا یا اختیار کیا یا کسی نے اختیار کیا تو ایسی صورت میں اس کا پھر دین سے تعلق نہیں ہوگا، پھر اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہوگا۔ جیسے آپ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ آپ جو ہے کہہ رہے ہیں، آپ اقرار کر رہے ہیں، لیکن اس کے آپ بتا دیں حقیقی معنوں میں آپ پورا نہیں کر رہے ہیں۔ سماج کے لوگوں کا یہ اخلاقی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں، ان کی جو ہے سماجی طور پر اخلاقی طور پر جس طرح ہو سکے ان کی اصلاح اور درستگی کے لیے کوششیں کریں، تاکہ یہ جو لوگ بڑھتے جا رہے ہیں 15-16 ہزار کے قریب اس کے فالوورز ہیں۔ جب یہ شروعات اس کی ہوئی تھی تو 2-4 آدمی تھے، اب 2-4 کے بعد جو ہے اتنے لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں علم کی کمی ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان سے ادب گزارش ہے، احترام کے ساتھ گزارش ہے، طنز اور تعریف نہیں کر رہا ہوں، ادب کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دین کی چیزوں کو سنیے، دین کے بارے میں پوچھیے، جانکاری ہے امام صاحب سے پوچھیے، مساجد کو جو ائمہ ہیں ان سے پوچھیے، جن کے بارے میں آپ کو علم ہے ان سے پوچھیے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کیجیے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے دعا کرتے تھے یا مصرف القلوب ثابت قلب اللہ دینی، ایک دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو کچھ دیر لگ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں،
ان القلوب، بے شک جو دل ہے انسانوں کے نا وہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یحرکھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے گھماتا رہتا ہے۔ اس لیے شک اور شبہ جب بھی آئے آپ کو قرآن اور سنت کی طرف، اہل علم کی طرف، علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جو شیطانی وسوسے ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، اور دلائل کی بنیاد پر آپ دلائل کی بنیاد پر، یعنی کہ آپ کا دماغ گیا، آپ کے دماغ کی میرے دماغ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 0% ہماری اور آپ کی حیثیت شریعت میں 0 ہے، ہم فالوورز ہیں، ہم ماننے والے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نظام بنانے والے ہیں، ہاں اصول بنانے والے، کسی کے آنے کی خبر دینے والے نے خبر دے دی ہے، بتا دیا ہے، اس لیے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف فتنے اور فسادات اس وقت ہیں، ایک جو مشرقی ملک ہے اس میں ایک مرزا صاحب ہے، ان کا بھی فتنے اور فسادات اور بھی ہیں، اس طرح کی چیزیں نبوت کی، مہدیت کی، مسیحیت کی اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اور دنیا کے تمام ایمان والوں کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو مرد